ثانیہ سعید، جانتے تو ہیں آپ انہیں، کتنی اچھی اداکار ہیں، مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہیں. میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، بہت ساری باتیں بھی کی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کو بدلنا چاہتی ہیں؟ ان کے اندر ایک پیشن ہے، ایک غصہ ہے، ایک کر گزرنے کی طاقت ہے. تو پھر آئے ملتے ہیں ثانیہ سعید سے. تھینک یو. بہت شکریہ. یہ اتنی گھبراہٹ، پریشانی، بھاگ دوڑ، پاؤں کا چوٹ لگنا اور لاہور میں ہونا اور پھر کینیڈا میں اور پھر پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے. یہ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ I'm in a frenzy these days. Why are you in Lahore? I am in Lahore for a theatre workshop. Ulomo Polo جو ہماری آرگنائزیشن ہے. ان کا حصہ کیسے بن گئی؟ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بہت مزیدار لوگ ہیں اور بہت مزیدار کام کرتے ہیں. ایک تھیٹر فیسٹیول کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے لیے کچھ لوگ آپس میں جڑ گئے. یہ ایکس این سی اے کے لوگ ہیں، ایکس این سی ان دا سینس کی گریجویٹس ہیں، اور یہ سب مل کر ایک تھیٹر فیسٹیول کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں انہوں نے مجھے بھی شامل کر لیا خوش قسمتی سے. کچھ بانڈ ہمارا بہت مزیدار بن گیا اور وہ فیسٹیول تو نہیں ہوا، لیکن ہم اور طرح کے کام کرنے لگے. میں کراچی میں بچوں کو کہانیاں سنایا کرتی تھی ٹافی ٹی وی کے ساتھ مل کے، تو میں نے یہاں پہ بھی ان سے کہا کہ اس طرح کہ ہم کوئی چیز شروع کر دیتے ہیں، اور ہم نے بچوں کو کہانیاں سنانی شروع کر دیں. ایک چھوٹی سی جگہ ایک دوست کا گھر تھا، وہاں اس کا آفس بھی تھا، ایک لمبا سا ہال خالی تھا، وہاں ہم نے اپنا دفتر بنا لیا. وہاں ہم چھوٹے چھوٹے سیشنز کرنے لگے. وہ گرو ہوتے ہوتے اب اتنا بڑا ہو گیا کہ لاہور میں جو میرا گھر تھا، میں الگ رہتی تھی، کمل الگ رہتی تھی، ارم الگ رہتی تھی، وکی الگ رہتی تھی. اب ہم سب ایک گھر میں رہتے ہیں، ہم سب کے بچے اکٹھے پلتے ہیں اور ہم سب اپنا اپنا کام بھی کرتے ہیں اور علوم و پولو کا کام بھی کرتے ہیں. تو ہم مختلف تھیٹر ورکشاپس کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ تھیٹر کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایکٹرز ہی نہیں ملتے یا کم ہیں ایکٹر تھیٹر کرنے کے لیے، ذرا کم ہی تیار ہوتے ہیں. تو جب ہم نے تھوڑا سا تلاش کیا تو ہمیں پتہ چلا بہت لوگ تھیٹر کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے نئے لڑکے لڑکیاں ہیں، مگر اپرچونٹی نہیں ہے کیونکہ اتنا تھیٹر ہوتا نہیں ہے. سیکھنے کی بھی اپرچونٹی کم ہے. کیسے ہو جاتا ہے؟ ٹی وی بھی ہو رہا ہے، تھیٹر بھی ہو رہا ہے، یہ کہاں سے آتی ہے اتنی انرجی؟ اور چوٹ بھی لگ رہی ہے، تو چوٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. یہ شوٹ پہ لگی ہے. اور وہ جو ساری بلیاں ہیں کراچی میں، ہاں وہ بھی ہیں. او گاڈ، بلیوں کا تو اس دفعہ اتنا فیاسکو ہوا ہے بیکاز بوتھ می اینڈ شدی وہ ورکنگ. تو ہم کو نے اکیلا، پہلی دفعہ زندگی میں ہم نے انہیں اکیلا چھوڑا ہے. تو کھانا کس نے کھلایا؟ نہیں، وہ ہیں لوگ، ہم نے ہائر کیے ٹو لک آفٹر دیم، بٹ دل ہر روز 5-5 8-8 فون ان کو ہوتے ہیں. وہ بھی ہراسڈ فیل کرتے ہوں گے کہ پاگل ہیں دونوں میاں بیوی، یہ اتنا فون کرتے ہیں. اب تو صرف 2 ہیں، مگر پہلے 7 تھیں اور بہت لمبی طویل زندگی ہم نے ان کے ساتھ گزاری. ہم بہت پرانا ساتھ تھا ہمارا ان کا. تو جب وہ ایک ایک کر کے گئے، بیکاز کینسر واز ان دیئر فیملی، وہ ایک ایک کر کے جب گئے تو 16 سال 17 سال 18 سال اور 19 سال کی جو ہے وہ بھی حیات ہیں، فٹ اینڈ ویل. اور کچھ ریسکیو تھے، کچھ یو نو. سو ویئر ڈڈ اٹ اسٹارٹ؟ کراچی میں پیدا ہوئے؟ کراچی میں پیدا ہوئی. You are the only daughter? I am the only daughter. And you have a brother? One brother, yes. اچھا، کیسا تھا؟ Because your father is an activist, was an activist. Was, yes. And your mother is a teacher. Yeah. اور وہ چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہیں، شدید چھوٹے بچوں کو، لائک 2.5 سے 5 سال کے. اور میں ابھی تک سوچتی ہوں کہ وہ کس طرح ابھی تک ان بچوں کو پڑھاتی ہیں. اینڈ her consistency and her dedication is just, it's mind boggling even to me who's seen her all her life. لیکن I think اتنا کمٹمنٹ صرف پڑھانے سے نہیں ہے ان کا. I think وہ جس چیز کے ساتھ بھی کمٹ کرتے تھے دونوں. جب تھیٹر شروع کیا تو لوگوں کو ڈھونڈتے رہتے تھے کافی عرصے سے ہم خیال لوگ جو اسی طرح کی باتیں کرنا چاہتے ہوں، جو سوشل اس وقت کے حالات تھے. مائگریٹ کر کے کہاں سے آئے تھے؟ دلی سے. اچھا، دلی سے آئے تھے اور دلی میں تھیٹر کرتے تھے اس وقت. تو
यहाँ जब आए तो बिल्कुल एक डेजर्ट सा था थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो काफ़ी अर्सा लोगों से मिलते रहे, बातें करते रहे. आप लोगों से भी शायद मुलाकातें हुई. नहीं हमने दस्तक फिर दस्तक आप लोगों ने सबने मिलकर बनाया. फिर अस्ता मज़हर साहब उसमें शामिल हो गए. शीमा किरमानी थी. तहरीक निस्वां भी उस वक्त बहुत एक्टिव था. अजोका यहाँ लाहौर में बहुत एक्टिव था. दस्तक वहाँ कराची में कुछ अपना काम कर रहा था. मज़ेदार बात ये थी कि तीनों अलग, बिल्कुल अलग स्टाइल के थिएटर ग्रुप्स थे और बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे. You're the elder one. I'm the elder one. Okay. Yes. तो कैसा मामूद, आई वांट टू नो कि जहाँ इतना कुछ हो रहा हो घर के अंदर, कैसे कैसे लोग आते होंगे और कैसी कैसी डिस्कशंस होती होंगी. Amazing. I don't remember. So earliest memory क्या है? अर्लीस्ट मेमोरी है हमारे तारिक रोड वाले घर का वो ड्राइंग रूम. इफ़ यू रिमेंबर, यू ऑफ कोर्स यू रिहर्स्ड देयर. वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा सर्कल बनता था. इट वाज अ लॉन्ग हॉल जिसमें कोई फर्नीचर नहीं था, सिर्फ कुशन्स थे और गद्दियाँ थीं और 2 लंबे गद्दे थे, बिकॉज उसमें लोग नहीं समाते थे अदरवाइज. उसमें बस एक बहुत बड़े से सर्कल में बहुत सारे लोग बैठ जाते थे और बहुत अलग अलग मौज़ूआत पे डिस्कशंस होते थे. प्लेस भी डिस्कस होते थे, पॉलिटिक्स डिस्कस होती थी, थिएटर का क्या रोल हो सकता है, ये थिएटर हम क्यों करना चाहते हैं, ये ग्रुप हमने क्यों बनाया है, आगे इसको कहाँ लेके जाना है. और तरह तरह के हर उम्र के लोग आते थे. उसमें बहुत सीजन्ड राइटर्स भी थे, उसमें बिल्कुल यंग स्टूडेंट्स भी थे जो कराची यूनिवर्सिटी से आते थे, कोई मेडिकल कॉलेजेस से आते थे, जो अब सब बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे हैं और उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है. दस्तक ने जितने साल भी काम किया उनका. तो हम लोग तो 10 साल के थे, भाई मेरा और भी छोटा था, तो हमारे सिर्फ कानों में बातें पड़ती रहती थी. आई थिंक जो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ थी उस सब में जो मैंने सीखी वो था इतने सारे लोगों का इकट्ठे काम करना. दैट एनर्जी. और मैं बहुत हमेशा इसके बारे में बात करती हूँ कि वो जो एनर्जी थी उस ड्राइंग रूम में, छोटे से कमरे में, जहाँ ये सब लोग मिलकर एक चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे थे और उन सब के अपने आइडियाज़ थे. दे वर सच brilliant minds. They were thinking, they wanted to do things, they wanted to change things, they wanted a better world. बेसबॉल खेलती थी? मैंने कहा हाँ मैं बेसबॉल भी खेलती थी अब्बू. तो माई फादर डिडंट नो आई यूज्ड टू प्ले बेसबॉल बिकॉज आई डोंट थिंक आई एवर स्पोक अबाउट इट एट होम. मैं घर जाके कभी बताती नहीं थी कि मैंने स्कूल में क्या किया है. एंड दे वर टॉकिंग अबाउट इट पैशनेटली, कमिटेड, डेडिकेटेड. क्योंकि पूरी दुनिया में ये एक रेवोल्यूशन का आइडिया आया था कि बदल डालें दुनिया. तो अभी रिसेंटली मैंने कनाडा में एक एग्जीबिशन देखी, वो जो उस ज़माने की जो हिपी मूवमेंट और उसके बाद वो वियतनाम की वॉर के खिलाफ मूवमेंट सारी. तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट और उस पर सारा म्यूजिक एंड माय गॉड व्हाट एन अमेजिंग टाइम. और मैं जब खड़ी हुई थी ना, मेरे दिल को इतना दुख हुआ और अफसोस हुआ कि इंसान को कितना ज़्यादा अब वो जंग लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत पीछे चले गए. वो जितना हम 60s 70s में आए थे, उस ज़माने में इंसानियत में जो एक चेंज आया था, फ्रीडम के लिए काम किया था. क्या बदलना चाहते हैं आप लोग? बहुत कुछ है, बहुत कुछ बदलना चाहते हैं. से मुराद वो सब लोग जो एक्टिविस्ट हैं, जो सब लोग like your parents, like my parents, like all the other people जो इस वक्त काम कर रहे हैं. I think everybody wants a more just, a more balanced world. एक ऐसी दुनिया जहाँ पे आप जो exploitation से पाक हो हर तरह के. And I know that's a big dream and that seems and sounds absolutely impossible at this given time. Lekin I think it's a dream worth having. If there is a dream that's worth having, it's this. A world where you are living in harmony with nature. तो किस किस्म की गुफ्तगू होती थी घर में? हर तरह की जो उस वक्त की रेजिम थी, डिक्टेटरशिप थी, क्यों गलत है, उसमें क्या तब्दीली लाने की ज़रूरत है, किस तरह लाई जाएगी,
دنیا میں اور کیا پالیٹکس ہو رہی ہے, تھیٹر کیا رول پلے کر سکتا ہے, ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں. پھر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو مائی پیرنٹس insisted that I invest my time in other volunteer organizations. So I went and worked with Saathi Barara Sangat, which was an organization for children. تو شرارتیں نہیں کی, گڑیاں نہیں کھیلی؟ نہیں, میرے پاس کوئی گڑیاں نہیں تھی کبھی بھی. Really? اور کوئی شرارت نہیں کی, درخت نہیں چڑھی؟ ہاں نہیں, وہ سب بہت کیا میں نے, بہت کیا, شرارت بہت کرتی تھی. تو کس طرح کی شرارت؟ ان دا سینس کہ میں سائیکل چلاتی تھی اپنی گلی میں, ہماری طارق روڈ والا گھر آپ کو اگر یاد ہو تو باہر بڑی سی چوڑی سی گلی تھی, اور اس میں سارے محلے کے بچے سائیکل چلایا کرتے تھے, اور میں بھی چلاتی تھی. اور اسی میں جو بچوں کے کھیل کود ہوتے تھے, کسی کے بھی گھر میں گھس جاتے تھے, وہ اچھے وقت تھے, کسی کے بھی گھر میں گھس کے چھپ جاتے تھے. What I've seen of you, I think you have a more of a boy side. I don't know tomboy نہیں کہنا چاہیے یا نہیں, but ایک وہ بہت زیادہ وہ نہیں ہے, وہ گوٹے کناری والی. وہ بھی ہے, آئی تھنک, ہاں بہت زیادہ ہے, مگر میری دو فیمینن, ویری فیمینن, آئی تھنک یا یہ نہیں ہوتی شاید, یا ہوتی ہے کوئی چیز مجھے میسکلن اینڈ فیمینن. ہاں مجھے نہیں ہے اس کی کوئی سمجھ, یہ آئی تھنک ہاں ہے نا, یو آر کانسٹنٹلی موونگ فرام ون ٹو دی ادر. اٹ ڈیپینڈز واٹ سائڈ از اسٹرانگر ٹوڈے. تو لائک آئی تھنک میرے خیال ہے میری عمر کے لوگوں میں آئے جن کو میں جانتی ہوں, ان میں سب سے بڑا بینگل کلیکشن میرے پاس ہے, سب سے بڑا جولری کلیکشن بھی میرے پاس ہے, لیکن آپ مجھے کبھی پہنے شاید ہی آپ نے کبھی دیکھا, بیکاز وہ سب کرنا میرے لیے ٹائرنگ ہے. مجھے شوق بہت ہے, آپ کو میں بہت ایڈمائر کرتی ہوں, یو میک آل دس ایفرٹ, آئی کانٹ ڈو. بٹ گیمز کیا کھیلتے تھے آپ لوگ؟ آر یو کلوز ٹو یور بردر؟ ویری, اینڈ ہی یوزڈ ٹو پلے کرکٹ. تو میں اس کے ساتھ, مجھے کرکٹ کی کوئی سمجھ نہیں ہے اور کوئی شوق بھی نہیں ہے. تو کس چیز کی ہے, تاش کی سمجھ ہے؟ نہیں, کوئی ایسے بورڈ گیمز کی نہیں. مجھے گڑیاں بھی نہیں کھیلی, وہ صرف سائیکلنگ کرتی تھی. اور مجھے فگر اسکیٹنگ بہت پسند ہے. اچھا. بٹ ڈونٹ آسک می کہ کون جیتا اس سال, آئی ڈونٹ نو, couldn't see it. بٹ وہ میں بہت شوق سے دیکھا کرتی تھی, اور وہ میں امی ابو کے ساتھ, ٹیلی ویژن پہ آتا تھا اس زمانے میں, پی ٹی وی پہ, اینڈ پوری چیمپئن شپ دکھاتے تھے, اینڈ آئی ریئلی لائکڈ اٹ. تو میں زیادہ اس میں انٹرسٹڈ تھی. بیس بال کھیلتی تھی اسکول میں, بلکہ کچھ عرصے پہلے میرے ابو کی کالیگ تھیں, شی واز مائی کلاس فیلو, تو وہ مجھے ابھی تک کیپٹن کہتی ہے. کیپٹن نے مجھے بیس بال کھیلنی سکھائی. تو میں فادر, تم بیس بال کھیلتی تھی؟ میں نے کہا ہاں میں بیس بال بھی کھیلتی تھی ابو. تو مائی فادر ڈنٹ نو آئی یوز ٹو پلے بیس بال, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک آئی ایور اسپوک اباؤٹ اٹ ایٹ ہوم. میں گھر جا کے کبھی بتاتی نہیں تھی کہ میں نے اسکول میں کیا کیا ہے. Did you ever write as a young girl? I translated a lot of books. بچوں کی بہت ساری کتابیں ٹرانسلیٹ کرتی تھی میں. اس زمانے میں بہت ساری رشین کہانیاں, کتابیں بچوں کی آتی تھیں جو اردو میں اویلیبل نہیں تھیں, اور جن بچوں کے ساتھ میں کام کرتی تھی, اور جو ہم الگ الگ علاقوں میں جا کر والنٹیرلی بچوں کو پڑھاتے بھی تھے, ان کے رائٹس کے بارے میں ڈسکشنز بھی ہوتے تھے, چھوٹے چھوٹے پلیز بھی کرتے تھے. تو اس میں ہم جب بھی کہانی سنانا چاہتے تھے تو ہماری اردو کی جو کہانیاں تھیں وہ بہت جلدی ختم بھی ہو جاتی تھیں, اور وہ کوئی نئی بات نہیں کرتی تھیں, وہ بہت مزیدار نہیں ہوتی تھیں, کیونکہ ہم پرانی ہی کہانیاں سنا رہے تھے ان کو. تو جو یہ روسی کہانیاں ہوتی تھیں اور جو انگریزی کی کہانیاں ہوتی تھیں, میں انہیں ٹرانسلیٹ کرتی تھی اپنے دوستوں کے لیے, اور پھر میں ان کو سناتی تھی وہ کہانیاں. اور تھیٹر بچوں کو تھا کہ بچوں نے کوئی تھیٹر پریزنٹیشن بنانی ہے آج گرمیوں کی چھٹیوں میں؟ ہاں, کیونکہ میرا بچپن ایسا گزرا کہ ہم سارے مل کر کزنس کوئی ایک تھیٹر کی پروڈکشن کرتے تھے, گھر میں سارے بڑے بیٹھ کے دیکھتے تھے. ارے وہ تو نہیں ہم کرتے تھے, لیکن ہاں جب بھی کوئی ریہرسلز ہوتی تھیں تو آئی ریممبر کہ ہم سب ریہرسلس میں جاتے تھے, چاہے ہم اس پلے میں ہیں یا نہیں, کیونکہ اس زمانے میں کوئی بچہ چاہیے ہوتا تھا پلے میں تو کوئی اپنا بچہ تو دیتا نہیں تھا, کون بھیجے گا ایسے کاموں کے لیے, تو ہم ہی ہوتے تھے, ہم ہی کھڑا کر دیتے تھے ہر جگہ. مگر ہم ہر ریہرسل میں ہوتے تھے چاہے ہم پلے میں ہیں یا نہیں, تو ہم ہوم ورک بھی وہیں کر رہے ہوتے تھے. بھائی کو میری عادت تھی, وہ کام کرتے کرتے کے بیچ میں بولنگ بھی کرتا تھا, بیٹنگ بھی کرتا تھا ہوا میں, اور کیچ کر کے کامنٹری کر کے پھر اپنا کام کرنے بیٹھ جاتا تھا. تو آل دس واز ہیپننگ وائل دی ریہرسل واز آلسو ہیپننگ. کبھی ایسا نہیں ہوتا جب آپ بہت سارا ایکٹیویزم دیکھیں یا تھیٹر دیکھیں یا فلم یا ٹیلی ویژن کے ایکٹرز ہوں,
تو پھر بچے نہیں کرنا چاہتے وہ, یا ڈاکٹر ہوں فیملی میں, they want to do something else. تو when did you know that you're going to be exactly what your parents are all about? I didn't know. I don't think I didn't get the time to realize it. Just happened. Because you studied psychology. I studied psychology, yes. تو وہ کیوں پڑھی تھی, تھیٹر کیوں نہیں پڑھا؟ اور اس وقت تھیٹر پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی پاکستان میں. امریکہ جانا اور یہ سب ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے, اور صرف جو سب سے قریبی ملک تھا وہ ہندوستان تھا, وہاں آپ جا ہی نہیں سکتے تھے پڑھنے کے لیے اس وقت. آج کل پھر نہیں جا سکتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہو پایا. لیکن چونکہ میں بچوں کے آرگنائزیشنس کے ساتھ, اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ انوالو ہو گئی تھی, theatre became like a natural expression for me. And I was a very angry child, angry at a lot of things. I think being a girl also contributed a lot to that, and the kind of disbalance you feel in behavior in the society, being a girl at that age. So theatre became like a natural expression. پھر دوست جڑتے گئے, گروپس بنتے گئے, الگ الگ جگہوں پہ جا کے مجھے لگا میں بہت آسانی سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہوں تھرو پلیز. اور When you were growing up as a teenager, کہاں لگا کہ خاص مرد کے لیے جگہ بن جاتی ہے اور عورت کو بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے؟ اچھا مجھے نا یہ کیا تھا, مطلب محسوس ہوا تھا؟ محسوس اس لیے ہوا تھا کہ I want to know کہ یہ غصہ کہاں سے شروع ہوا. میں تو ایک بالکل ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں پل رہی تھی, تو میرے لیے وہ دیکھنا کسی اور کے ساتھ بہت تکلیف دہ چیز تھی. اور جب ہماری کچھ خواتین مل کر بیٹھتی تھیں ہمارے ہی گھر میں, اس بارے میں گفتگو ہوتی تھی کہ وہ فیکٹری ورکرز تھیں. اینڈ آئی ریممبر کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ فیکٹری ورکرز خواتین کو بہت کم پیسے ملتے ہیں ایز کمپیئر ٹو میل ورکرز. اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ وہ ان کے بچے بھی ان کے ساتھ تھے, اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ کیوں اس عورت کو کم پیسے ملنے چاہیے. اور آج تک مجھے ہے یہ پرابلم کہ صرف اس لیے کہ کوئی آدمی کوئی پرٹیکولر جینڈر ہے یا کوئی پرٹیکولر نیشنلٹی ہے یا پرٹیکولر ریلیجن ہے, اس کو آپ اس کے ساتھ آپ پریجوڈس کے ساتھ پیش آئیں. مجھے اس سے پرابلم ہے. کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھی دوسرا انسان پریجوڈس کے ساتھ پیش آئے, مجھے اس سے پرابلم ہے. بیکاز آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی ڈیزروز دیٹ. میرے لیے جینوئنلی آپ جانور کے ساتھ بھی پریجوڈس سے پیش آئیں, مجھے اس سے پرابلم ہے. بیکاز ہم میں سے کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے, کسی انسان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ امتیازی سلوک کرے, ڈفرینشیٹ کرے. تو ایز اے, اور مجھے بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. ایک دن میں نے کہا ابو سے کہ مجھے بہت بہت غصہ آتا ہے, مجھے بہت غصہ آتا ہے اور میں کیا کروں اس غصے کا, بیکاز یہ مطلب پریشانی کی حد تک مجھے غصہ آتا تھا. تو میں کیسے بدلوں اس کو؟ تو ابو نے کہا نہیں بچوں نہیں, تم غصہ کیوں بدلنا چاہتے ہو اپنا؟ تو لیکن یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اب اتنا کچھ آگے آ گیا ہے. ہاں, اور ہم ابھی بھی وہیں کھڑے اور ہم اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور ہمارے اسی طرح کے پرابلمز ہیں اور اسی طرح کے پریجوڈسز ہیں. جب دنیا اتنا جڑ گئی ہے, آپ اتنی باتیں کرتے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا آپ کا اتنا کامن ہو گیا ہے, اتنے آپ کے پاس اب اوپن فورمز ہیں جہاں پہ آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں. وہاں پر بھی آپ یہی زہر اگل رہے ہوتے ہیں, یہی اسی طرح کا فری فلوٹنگ اینگر ہے اگینسٹ پیپل, اگینسٹ نیشنلٹیز, اگینسٹ ریسز, اگینسٹ ریلیجنز, اگینسٹ جینڈرز. تو کبھی ایسا نہیں محسوس ہوا کہ بیکاز یو آر سو اویئر اینڈ یو آر سو اینگری آلسو, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کام کے راستے میں آتا ہے یہ اینگر؟ آئی تھنک مجھے موٹیویٹ کرتا ہے ایوری ڈے, ورنہ میرے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہے. اٹھ کر اتنا جس طرح سے ہم کام کرتے ہیں اور جتنا یہ اسٹرگل ہے اور جتنا یہ ڈیفیکلٹ ہے کام ہمارے ملک میں خاص طور پہ,
بہت اسٹرانگ موٹیویشن چاہیے ٹو گیٹ اپ ایوری ڈے اینڈ ٹو اسٹارٹ آل اوور اگین اینڈ ڈو آل دیٹ پٹ اپ دیٹ فائٹ ایوری ڈے آل اوور اگین. سو وہ اینگر ہے ابھی بھی یا اینگر کی شکل مختلف ہو گئی؟ آئی تھنک شکل اب ظاہر ہے ایج کے ساتھ تھوڑی چیزیں انڈرسٹینڈنگ ریزالو بھی ہوتی ہے. آئی تھنک شکل بدل گئی ہے, لیکن میرا غصہ, ابو نے بڑی اچھی ایک بات کہی تھی مجھے کہ آئی ڈونٹ نو, مجھے اس لیے وہ میں بہت میں جو ہوں یا میں جو بن گئی ہوں میں اس کا کوئی بہت خاص کریڈٹ اس لیے نہیں لیتی بیکاز آئی واز جسٹ بورن ٹو عابدہ اینڈ منظور سعید اینڈ I have just become whatever I've become because I was their daughter and I had all that opportunity there right in front of me. مگر ابو نے مجھے, اور مجھے نہیں پتا کہ کون باپ اپنے بچوں کو اس طرح کہتا ہوگا, خاص طور پہ بیٹی کو. ایک دن میں نے کہا ابو سے کہ مجھے بہت بہت غصہ آتا ہے, مجھے بہت غصہ آتا ہے ابو, اور میں کیا کروں اس غصے کا, بیکاز یہ مطلب پریشانی کی حد تک مجھے غصہ آتا تھا. تو ابو, تو میں کیسے بدلوں اس کو؟ تو ابو نے کہا نہیں بچوں نہیں, آپ تم غصہ کیوں بدلنا چاہتے ہو اپنا؟ تمہارا غصہ ہی تو تمہاری سب سے اچھی چیز ہے, اسے بدلو مت, اسے استعمال کرو, یوز اٹ. ویل سیڈ. سو every time I start feeling angry, I start thinking, okay, how can I use this? Where can I use it? ابھی مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے, میری انگلیاں نم ہو گئی ہیں, بٹ it's problematic for me because کچھ اب آج کل جس طرح کے چل رہے ہیں ایشوز, وہ مجھے اب میرے دماغ میں چلنا شروع ہو گیا نا, مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا. تو کیونکہ کوئی چیز سیدھی ہو نہیں رہی ہے نا. اسی پاور سب کے پاس ہے. مجھے سب سے زیادہ غصہ چڑھتا ہے نا ہم شو کہ ہمیں 70 سال ہو گئے اور ہم نے اپنے پینل کوڈز کو ہی نہیں بدلا, اپنے لا کو نہیں چینج کیا, اپنی پولیس کی جو لا کانسٹیٹیوشنز ہیں ان کو نہیں بدلا, لاز کو چینج کیا ہے فار دا نیگیٹو. ہاں, لاز تو چینج کر رہے ہیں, خراب کرتے جا رہے ہیں. 1860 میں یا 1856 میں یا 1858 میں جو بنا تھا وہ لا اس وقت کے حاکم کے لیے تھا. بالکل. اب ہم ڈیموکریسی ہیں اور ہم نہیں بدلیں گے کیونکہ یہ سوٹ کرتا ہے اس براؤن صاحب کو. تو مجھے تو بہت غصہ چڑھتا ہے کہ براؤن صاحب تو نہیں ہونا تھا, یہ تو پبلک سرونٹ تھا, یہ سی تو براؤن صاحب آ گیا, پبلک سرونٹ نہیں رہا. بالکل. اس نے تو ہمارا خیال رکھنا تھا, اس نے تو ہم پہ حکومت نہیں کرنی تھی, تو ہم پہ حکومت کرتا چلا گیا وہ, اور 70 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں. اور حالات یہاں تک آ گئے کہ اب ہماری 6 سال اور 60 سال کی بچیاں سیف نہیں ہیں, ہمارے بچے سیف نہیں ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ جو شخص آپ کو نظر آیا ہے نیبرہڈ میں اس کے دماغ میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے پاس وہ پاور نہیں ہے. So of course I can understand that you are angry. Absolutely. And your anger is justified. But I'm glad your father told you کہ اس کو استعمال کرو. ہمارے یہاں زیادہ تر بچوں کو کہا جاتا ہے کہ غصہ مت کرو, لڑکیاں غصہ نہیں کرتی, بیکاز غصہ از اے بگ فورس, اور اس کو بہت کرٹیل کیا جاتا ہے خاص طور پہ خواتین میں. لیکن آئی تھنک جائز غصہ, گیلیلیو کا ایک ڈائلاگ تھا کہ وہ کسانوں کے بارے میں کہتا ہے, جو راہب جو ان کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر میرے والدین جو کسان ہیں اگر وہ صبر نہ کریں تو وہ کیا کریں, کیونکہ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اس کی رحمت کے لیے. جب وہ بیج بو دیتے ہیں تو بس آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اس کی رحمت کے لیے, تو اگر وہ صبر نہ کریں صرف تو وہ کیا کریں. تو گیلیلیو کہتا ہے کہ ان کا مقدس صبر تو میں دیکھ ہی رہا ہوں, لیکن کہاں ہے ان کا مقدس غصہ. یہ غصہ جو زیادتی اور ظلم کے خلاف ہے, مقدس ہے, اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. سو پاکستان کو ضرورت ہے کہ ایبسلیوٹلی, کہ صحیح معنوں میں ایبسلیوٹلی. آج آپ کے یہاں جو بھی ذرا سا بھی کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے آپ اسے کسی ملک کا ایجنٹ بنا دیتے ہیں. ذرا سی کوئی بات کرنا شروع کرتا ہے آپ اسے قتل کروا دیتے ہیں. ذرا سی کوئی بات کرنا شروع کرتا ہے آپ اسے کوئی اور ہینیس الزام لگا کے آپ اسے سڑک پہ گھسیٹ کے مار دیتے ہیں. کین یو امیجن کہ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ آپ صرف سوچیں
کہ آپ ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں ایمانداری کی, سچائی کی, اچھائی کی سزا بھگتتے ہیں لوگ. آپ کو خوف سے نیند کیسے آتی ہے رات کو؟ آپ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں آپ کے بچے سیف نہیں ہیں, جہاں وہ لوگ جن کے اوپر آپ کے ٹیکس کا پیسہ, آپ کی کمائی کا پیسہ پانی کی طرح صرف کیا جاتا ہے ان کی فضولیات پہ جو انہوں نے ارن بھی نہیں کی. زبردستی آپ ان کو وہ پروٹوکولز دیتے ہیں, آپ ان کو وہ عزتیں دیتے ہیں جس کے وہ حقدار بھی نہیں ہیں. اور آپ کے وہ ادارے جو آپ کے پروٹیکشن کے لیے ہونے چاہیے, وہ آپ کو کرب کرنے کے لیے, آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ہم کیسے بدلیں گے یہ سب؟ بدلیں گے, بدلنا تو مجبوری ہے, بدلیں گے تو صحیح. راکٹ سائنس نہیں ہے, ویل کو ری انوینٹ نہیں کرنا. دنیا میں لوگوں نے کیا ہے, بالکل بہت مشکلات سے گزرے ہیں, اور سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا سماج بدلا ہے. ہم اپنی ہسٹری سے کچھ نہیں سیکھتے, ہم دنیا کی ہسٹری سے کچھ نہیں سیکھتے. دنیا کے دوسرے ممالک اس دور سے گزرے ہیں, ہم نہیں سیکھتے, ہم نہیں سیکھنا چاہتے. لیکن بدلنا از ناٹ این آپشن. بدلنا تو ہمیں ہے ہی, بدلیں گے تو ہم صحیح. وقت کتنا لگے گا, کیا قیمت ہم ادا کریں گے, کتنی قیمت ہم ادا کریں گے, یہ ایک سوال ہے. اور ہم بہت بھاری قیمت ادا کریں گے اس تبدیلی کی, مگر تبدیل تو ہم نے ہونا ہے, کیونکہ تبدیلی از ناٹ این آپشن. وہ تو آنی ہی ہے, بیکاز وقت جو ہے وقت ہے. اینڈ آئی تھنک ظلم جب بڑھنے لگتا ہے نا, زیادتی, ظلم, اگنورنس جب بڑھنے لگتا ہے تو وہ خود ہی اپنی موت کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. خود ہی. کتنا ضروری ہے ایک ایکٹر کے لیے ایکٹیوسٹ ہونا؟ آئی تھنک کیونکہ ایکٹرز آر پلینگ پیپل. آپ اپنی سوسائٹی ہی ریفلیکٹ کر رہے ہیں نا. جیسے رائٹرز کا پولیٹیکلی اویئر ہونا, پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا, اور پولیٹیکلی سے میری مراد, پالیٹکس میں سب ایسے ہو جاتے ہیں کہ پالیٹکس نہیں, ہمارا پالیٹکس سے کوئی تعلق. پالیٹکس سے میری مراد ہے کہ ریلیونٹ کہانیاں. ابھی میں کبھی انٹرویو دے دیتی ہوں غلطی سے, تو خاص طور پہ جو ہمارے اردو کے لکھنے والے ہیں, بیچارہ بہت پیارا سا لڑکا ہے وہ, لیکن جب یہ لکھتے ہیں, ابھی ریسنٹ انٹرویو ایک دیا میں نے, تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ڈرامہ, اور یہ میری لینگویج ہی نہیں ہے, بٹ وہ کہتے ہیں ڈرامہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ڈرامہ. یہ میری ٹرمنالوجی ہی نہیں ہے. معاشرے کی اصلاح کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ڈرامہ, لٹریچر, میوزک کیا سوسائٹی کے ساتھ میل کھا رہا ہے اس وقت؟ کیا وہ سوسائٹی کی بات کر رہا ہے؟ کیا وہ سوسائٹی کو پروگریشن کی طرف لے جانے کا حصہ ہے, انگیج کرنے کا حصہ ہے, موٹیویٹ کرنے کا حصہ ہے؟ کیا وہ ایک سٹیمیولس کا کام کر رہا ہے, یا وہ افیم کا کام کر رہا ہے؟ دونوں کام کر سکتا ہے, اور دونوں کام بڑے اچھے کر سکتا ہے. اس وقت جو ہم ڈرامہ کر رہے ہیں, ٹیلی ویژن کی بات کر رہی ہوں, تھیٹر تو پھر بھی ابھی بھی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو سوچ سمجھ کے کام کر رہے ہیں زیادہ تر. غصے کے درمیان سنجو کو محبت کیسی ہوئی؟ پتہ نہیں, وہ بھی نہیں پتہ چلا مجھے. وہ بھی آئی تھنک بس ایک نیچرل پروسیس کا حصہ تھی. اینڈ ٹیلی ویژن, فلم, میوزک سب افیم کا کام کر رہے ہیں, افیم کی گولیاں کھا رہے ہیں ہم سب, ٹیلی ویژن ان پرٹیکولر. کیونکہ ایکچولی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ جو ڈکٹیٹر ہے اس کا کام ہے کہ وہ اس قوم کو سلا دے, لیکن ڈیموکریسی کا کام ہے کہ وہ انسان کو جگا دے, عوام کو جگانا. ہم ابھی تک اپنے کانسٹنٹ ڈکٹیٹرشپ کی جو اسٹیٹ پہ ہم رہے ہیں, ہم اس سے باہر نہیں نکلے. کیونکہ ایکچولی مزیدار بات یہ ہے کہ جو مائنڈز ان ڈکٹیٹرز نے کریٹ کیے تھے, اس ڈکٹیٹر نے کریٹ کیے تھے, وہ تو بڑے اب ہوئے ہیں. تو اس کا دور تو اب شروع ہوا ہے, اس ڈکٹیٹر کا دور تو اب ہے, کیونکہ وہ پاور میں ہیں وہ سارے لوگ, کیونکہ وہ سب لوگ پاور میں ہیں. جو اس وقت بچے تھے, جو ان اسکولوں میں پڑھے ہیں, جنہوں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں, جنہوں نے وہ ٹی وی دیکھا ہے, جنہوں نے وہ باتیں سنی ہیں, وہ سب لوگ ہیں. اس کا دور تو اب ہے. اسی لیے بندے کو مت مارو, آئیڈیاز کو مارو. بندہ مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے اپنے جیسے اتنے سارے کھڑے کر دیے ہیں.
گھر گھر میں ایک ڈکٹیٹر ہے اب. تو ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ نکلیں گے وتھ ٹائم, کام کرتے رہنے سے. لیکن ہمارے جو گروپ کے لوگ ہیں, جیسے ہم ہیں, جیسے ہمارے رائٹرز ہیں, جیسے ہمارے پوئٹس ہیں, جیسے ہمارے نیٹ ورکس ہیں, ان کو کب سمجھ آئے گی کہ کتنا بڑی ذمہ داری ہے ان کے ہاتھوں میں؟ آئی تھنک سمجھتے بھی ہیں, وہ ان کے اپنے بہت سنجیدہ اور گمبھیر قسم کے اسٹرگل ہیں اور وہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لکھنے والا لکھ نہیں رہا. آئی تھنک ابھی ہم کو کمیونیکیٹ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے, پہنچانے میں پرابلم ہو رہی ہے, کیونکہ جو میس میڈیم ہے وہ ان لوگوں کو نہیں اکاموڈیٹ کر رہا, وہ ان آوازوں کو اکاموڈیٹ نہیں کر رہا, وہ ابھی یہ باتیں نہیں سمجھ رہا. لیکن اس میں مجھے جو سب سے زیادہ جس چیز سے امید ہے وہ ہے ڈیجیٹل میڈیا. یہاں پہ ابھی بھی انڈیپینڈنٹلی کام کیا جا سکتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نیٹ پہ مل جاتی ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو نیٹ پہ لکھتے ہیں, کتاب نہیں چھپوا سکتے ہیں, یا کتاب کی تشہیر نہیں کی جا سکتی ہے, یا کتاب کی ڈسٹریبیوشن نہیں کی جا سکتی ہے, لیکن نیٹ کے ذریعے بہت ساری چیزیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. تو ایک ڈسکشن تو ہے, چل تو رہا ہے, سننے میں تو آ رہا ہے. تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ جو کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں آپ وہ تو کریں. نئے راستے تلاش کرنے کی کوشش کریں, نئی چیزیں کرنے کی کوشش کریں. زیادہ لوگ جڑیں آپس میں, انڈیویجولی کام کرنے کی کوشش نہ کریں. ایگوز کو کنٹرول میں رکھیں, ایگوز کو لگام ڈالیں. بیکاز ہر ڈفرینٹ موومنٹ جو ہر وقت چھوٹی جو بن جاتی ہیں, اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی ہو, تاکہ آواز تو بڑی آواز تو پیدا ہو, بڑی آواز, گونجدار آواز پیدا ہو. مسئلہ یہ کہ آپ کے اوپر جبر کرنے والے آپس میں جڑ جاتے ہیں, آپ لڑنے والے آپس میں نہیں جڑ پاتے. تو اس ساری ایکٹیویزم کے درمیان اور غصے کے درمیان سنجو کو محبت کیسے ہوئی؟ پتہ نہیں, وہ بھی نہیں پتہ چلا مجھے. وہ بھی آئی تھنک بس ایک نیچرل پروسیس کا حصہ تھی. اینڈ آئی تھنک محبت آئی ڈنٹ ریکگنائز, بٹ دوستی بہت, آئی تھنک اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ ڈومینیٹس دا ریلیشن شپ ایون ٹوڈے. تو دوستی میرے لیے بہت تھیٹر ساتھ کرتے تھے, تھیٹر ساتھ کرتے تھے. ہاں, شاید میں تھیٹر ساتھ کرتے تھے. تو بس وی ایکچولی گرو اپ ٹوگیدر آلسو ان سم ویز. فیملی ٹائز بھی تھے ہمارے. شاہد کے نانا اور شاہد کے ماموں اور میرے نانا ور جرنلسٹ, تو ان کی دوستی تھی. پھر میرے ابو کی اور شاہد کے بڑے بھائی کی دوستی تھی. میں اور شاہد ایک ہی آرگنائزیشن میں کام کرتے تھے. پھر شاہد دستک میں بھی کام کرتا تھا. تو پھر ہم نے اکٹھی کتھا بنائی, ہم نے تھیٹر کیا ساتھ بہت. تو دوستی کب پتہ چلا کہ یہ دوستی جو ہے یہ شادی میں منتقل ہو جائے؟ یاد نہیں ہے ایکچولی, یہ مجھے یاد نہیں ہے یہ. لیکن کہ ہم کب, میں کہہ سکوں گی, کیا ضروری ہے عورت کے لیے شادی کرنا؟ نہیں. اور بچے بنانا؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. ہم کب آزاد ہوں گے؟ یہ جو ہمیں دیے گئے ہیں رولز کہ عورت نے اس طرح لگنا ہے اور اس طرح سوچنا ہے اور اس طرح جینا ہے. ہاں, یہ ایک بہت اہم سوال ہے نا. ہاں ہاں, بٹ آئی تھنک عورتیں بہت تبدیل ہو رہی ہیں. بہت چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جو آپ کو تبدیلیاں نظر آتی ہیں, ان میں کی رول عورتوں کا ہوتا ہے. اسی لیے شاید عورتوں کی تبدیلی کو اتنا کرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ جہاں بھی عورت تبدیل ہوتی ہے وہاں بہت بیسک لیول کے اوپر تبدیلی آتی ہے, رویوں میں تبدیلی آتی ہے, بچے بدل جاتے ہیں, نیکسٹ جنریشنز بدل جاتی ہیں. تو آئی تھنک عورتیں بہت تبدیل ہو رہی ہیں. کب آپ نے سنا تھا کہ عورتیں جہاز اڑائیں گی, یا موٹر سائیکل پہ اکراس پاکستان جائیں گی, یا کرکٹ ٹیم ہوگی آپ کی, یا ایک عورت ہوگی جو دیوانوں کی طرح سارے شہر سے ٹریش جمع کرے گی اور اس کے گھر بنا لے گی؟ یہ سب عورتیں ہیں نا. آپ نے کہاں سنا تھا کہ کوئی عورتیں اتنا کسی کے لیے خطرہ بن جائیں گی اور کوئی اتنا ڈر جائے گا دو نہتی عورتوں سے کہ ان کو شوٹ کر کے مار دیا جائے گا, سبین اور پروین کو؟ کس نے سنا تھا, کس نے سوچا تھا؟ تو یہ عورتیں پاورفل تو ہو رہی ہیں اور سوال کر رہی ہیں اور تبدیلی لا رہی ہیں. اور تبدیلی سے وہ لوگ ظاہر ہے گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں, جن کا انٹرسٹ یہ ہے کہ چیزیں ویسے ہی رہیں, ویسے ہی
بوسیدہ حال رہیں جیسی کہ وہ ہیں. زیادہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ پوزیشنز اکیڈمکلی زیادہ اچھی لڑکیاں ہو رہی ہیں. جابز میں آپ زیادہ لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ بہت ریموٹ علاقے کی بھی لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں. جب ہم کوئی ورکشاپس وغیرہ کے لیے بھی جاتے ہیں, اس میں بہت خواتین ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. میں نے ابھی ایک پورا ٹاک شو کیا جس میں خواتین انٹرپرینورس تھیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بزنس اسٹارٹ کیے ہیں, اور کیسے ان کی تبدیل ہونے سے ان کے گھرانے, ان کے علاقے, ان کی ارد گرد کی عورتوں کی زندگیاں. میں بلیو کرتی ہوں بہت اسٹرانگلی کہ اگر عورت اکنامکلی امپاور ہو جائے گی, اس کا سارا گھرانہ امپاور ہو جائے گا. ایبسلیوٹلی. کیونکہ جیسے نا ایک عورت کو اگر آپ نے تعلیم دے دی تو آپ نے پوری نسل کو تعلیم دے دی. I agree with that. تو اسی طرح ایک عورت کو اگر آپ نے اکنامکلی امپاور کر دیا تو آنے والی پتہ نہیں کتنی جنریشنز کو امپاور کر. ایبسلیوٹلی. آئی تھنک وہ جو آپ شادی والی بات بھی آپ پوچھ رہی تھیں, وہ بھی آئی تھنک شادی ایز این انسٹیٹیوشن تو آئی ڈونٹ نو واٹ دیٹ مینز ریئلی, لیکن جس چیز کی ہر انسان کو ضرورت ہے, مرد عورت یا کسی بھی اور جینڈر کے انسان کو ضرورت ہے, وہ ہے دوستی, کمپینین شپ اور محبت کا تحفظ. اس کی ضرورت ہے. وہ کمفرٹ, وہ سیکیورٹی کی آپ کو ضرورت ہے, اور ہر انسان کو ضرورت ہے. میرج اس کا ایک ایج اولڈ فارمولا ہے, بٹ اف اٹ ڈزنٹ ورک اینڈ اگر وہ آپ کو یہ سب کچھ نہیں دے رہا تو پھر اس کا کیا کام ہے. مجبوری کا تو کوئی رشتہ کسی انسان کو بھی فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. جب آپ سائیکالوجی پڑھ رہے تھے, کبھی آپ کو سمجھ آئی کہ مرد وائلنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک وائلنٹ جین ہے انسان کے ڈی این اے میں. از اٹ ٹرو؟ کیوں ہے وائلنٹ جین؟ اس کو ہم نکال کیوں نہیں پائے اتنے ہزار سال میں؟ اٹس فیڈ. The violent gene is fed regularly through social behavior. آپ نے اس کو رول دیا ہوا ہے of the protector, of the better gender, of آپ نے ایک 5 سال کا بچہ بھی اپنی 10 سال کی بہن کو آرڈر اراؤنڈ کر سکتا ہے, کیونکہ اس نے اپنے انوائرمنٹ سے یہ سیکھا ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے, کیونکہ وہ بھائی ہے, آدمی ہے. اس بچے کو بھی اس کا پتہ ہے کہ یہ میرا جینڈر رول ہے, which surprises me no end, because اس کو تو اپنی طرح گرو کرنا چاہیے. آپ ہر وقت اس کو سکھاتے ہیں کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے. اللہ میاں سے پیار کرتا ہوں میں, پیار کرتے ہیں نا آپ اللہ میاں سے, تو آپ کیسے اس کی دنیا کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے؟ کیسے آپ اس کے اور لوگوں کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے؟ کیسے آپ وہ وقت جو اس کے لوگوں نے گزارا آپ اس کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے؟ الگ الگ طریقے سے آپ اس کو ہی کہتے شاید نہیں ہیں, لیکن آپ کچن میں کتنے بچوں سے کام کراتے ہیں؟ آپ کتنے بچے ہیں گھر میں لڑکے جو ٹیبل لگاتے ہیں اور اٹھاتے ہیں, برتن دھوتے ہیں, کھانا پکاتے ہیں, یا کپڑے دھوتے ہیں, یا کپڑے پھیلانے میں ماں کی مدد کرتے ہیں, اتار کے طے کرنے میں ماں کی مدد کرتے ہیں. یہ سب کام آپ لڑکیوں سے کرواتے ہیں, اور وہ بچہ ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ بچی بھی جو چھوٹی, اس سے بھی چھوٹی بہن ہے, وہ بھی یہ دیکھ رہی ہوتی ہے. وہ انویریبلی وہ کرنا شروع کر دیتی ہے جو اس کی بڑی بہن کر رہی ہے. آپ نے سوشل بیہیویئر سے اس کو اٹس اور رائٹ بنا دیا ہے. آپ یہی پڑھاتے ہیں سلیبس میں بھی, تصویریں اتنی اسٹیریوٹائپ تصویریں, اتنی اسٹیریوٹائپ تصویریں. آپ چھوٹے چھوٹے سبق آپ پڑھاتے ہیں, اتنے اسٹیریوٹائپ, اتنا جینڈر بائس. پھر ابھی جیسے یہ جتنے آپ ہراسمنٹ کے اور ابیوز کے کیسز دیکھتے ہیں, پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ باہر کیوں نکلی؟ یہ کس نے ان کو بتا دیا ہے کہ پبلک ڈومین جو ہے وہ ان کے باپ کی جاگیر ہے, یہ دنیا ان کے لیے بنائی گئی ہے؟ کس نے بتایا آدمی کو؟ یہ کس نے سکھایا ہے ان کو کہ وہ بتا سکتے ہیں کسی ذی ہوش اڈلٹ کو کہ وہ کیسے ڈریس کرے, یا وہ کہاں جائے اور کہاں نہ جائے؟ اس کا بیہیویئر اگر وہ سوشلی ڈسرپٹیو نہیں ہے, جو کہ آدمیوں کا زیادہ ہے عورتوں کے مقابلے میں ہمارے کلچر میں,
تو سڑک پہ چلنا عورت کا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا. بازار جانا عورت کا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا ہے. مطلب یہ بات بھی کرنا کتنا فنی لگ رہا ہے 21ویں صدی میں نا. یہ لگتا ہے کہ ہم کہاں, شاید ابھی ہم کسی غار میں سے نکل کر آئے ہوں. تو چلو یہ بات, آپ غار میں بھی جب خیر ہم رہتے تھے تو ہم زیادہ پروگریسو تھے اس سے, جینڈر وائز ہم اس سے زیادہ آزاد تھے جینڈر وائز. تو ہم تعلیم آپ نہیں دیتے, ہیلتھ آپ نہیں دیتے. ابھی یہ تو ہم مطلب پتہ نہیں کیا بات کرنا ہے. ابھی تو ہم عورت کو انسان سمجھنے کے لیول سے بھی نیچے جا چکے ہیں. مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ کیسے ہیں ابھی تک وہ لوگ اس مائنڈ سیٹ کے جنہوں نے کہا کہ ہم میل ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں گے اپنی عورت کو. وہ مر گئی وہ عورت, مگر انہوں نے ایک میل ڈاکٹر کو نہیں دکھایا اسے زلزلے میں. مگر یہ کیا, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آنر کا جو یہ آئیڈیا ہے کہ میرا وجود میری ملکیت ہے, میرا وجود کسی اور کی ملکیت کیسے ہو سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی. اور تمہارے آنر کی ذمہ دار میں کیسے؟ تم اپنے اعمال کے لیے ذمہ دار ہو, میں اپنے اعمال کے لیے ذمہ دار ہوں. میں اڈلٹ ہوں, ذہن میرا کام کرتا ہے. تم میرے اعمال کے لیے, میں تمہارے اعمال کے لیے کیسے ذمہ دار ہو گئی؟ ہم ایک دوسرے کے کمپینینس تو ہو سکتے ہیں, بہن بھائی اگر ہیں, میاں بیوی ہیں, دوست ہیں, پیرنٹ اور چائلڈ ہیں, اڈلٹس. ہم کمپینینس تو ہو سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو بہتر ہونے میں مدد تو کر سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ایسپریشنز اور ڈریمز کو سپورٹ تو کر سکتے ہیں. مگر میں تمہارا آنر کیسے ہوں یہ مجھے ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا. میں تم سے محبت کرتی ہوں, میں تمہیں ڈیفینڈ تو کروں گی. تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے ڈیفینڈ کرو گے. بٹ اس میں جینڈر کا کیا رول ہے؟ اس میں مرد عورت کا کیا سوال ہے؟ میں آپ کو, آپ مجھے ڈیفینڈ نہیں کرتی. کہے آپ کو کوئی ذرا, میں ہے نا, بالکل نہیں کریں گے. اس میں جینڈر کا کیا رول ہے؟ انسانیت کا رول ہے نا, انسانیت کا سوال ہے. اس میں مرد سڈنلی ہر چیز سے اوپر میرا مرد ہونا کیسے آ جاتا ہے, یا میرا عورت ہونا کیسے آ جاتا ہے؟ کیونکہ آپ ان کو بچپن سے یہ سکھاتے ہیں. آپ انہیں پہلے انسان ہونا نہیں بتاتے. آپ کا معاشرہ انہیں پہلے انسان ہونے کی اپریسیشن نہیں دیتا. سو جو ہم نے اتنا پڑھا ہے, ہمارے پاس بہت کالجز اور یونیورسٹیز ہیں, مدرسے بھی ہیں, اس میں ہم پڑھتے ہیں. اب دنیا بھر کے ریلیجنس پڑھتے ہیں, دنیا بھر کی کتابیں آتی ہیں. کہاں دنیا بھر کے ریلیجنس پڑھتے ہیں؟ اگر آپ کسی اور کوئی اور دنیا کا ریلیجن پڑھانے کی کوشش کریں, بچوں کو پتراؤ کرتے ہیں اسکول پہ آ کے. ماں باپ آ جاتے ہیں اسکول میں کہ ہمارے بچوں کو دوسرا ریلیجن نہ پڑھائیں, وچ از کمپلیٹلی اگینسٹ یور اون ریلیجن آلسو. کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم تو درود اور سلام بھیجتے ہیں پوری دنیا کے. اور ہم کسی ریلیجن کو ایز پارٹ آف ہسٹری پڑھنا تو امپورٹنٹ ہے. آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ کہاں سے آئے, آپ ایسے کیوں ہو گئے؟ اگر آپ ایک ریلیجس انسان بھی ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ جب بھی آپ کسی چیز, چاہے وہ ریلیجن ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ فیتھ ہی کیوں نہ ہو, جب آپ اس کی اندھا دھند تلقین کریں گے اور اندھا دھند تقلید کریں گے تو خرابی تو پیدا ہوگی. کیونکہ آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ تو نہیں کر رہے. یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں اللہ میاں سے پیار کرتا ہوں, میں پیار کرتے ہیں نا آپ اللہ میاں سے, تو آپ کیسے اس کی دنیا کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے؟ کیسے آپ اس کے اور لوگوں کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے؟ کیسے آپ وہ وقت جو اس کے لوگوں نے گزارا آپ اس کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے؟ آپ کوئی اور ریلیجن پڑھیں گے تو آپ کسی اور ریلیجن کے ہو جائیں گے. یہ خوف کیسے ہے آپ کو؟ اتنے انسیکیور کیوں ہیں آپ؟ کیونکہ آپ کوئی اور کلچر پڑھیں گے تو آپ کسی اور کلچر جیسے ہو جائیں گے. یہ خوف کیوں ہے آپ کو؟ ابھی ان صاحب نے کہا کہ جی یہ میڈیا نے جو اتنا ہجان پیدا کر دیا ہے جذبات میں, اس کی وجہ سے ہمارے یہاں یہ سیکشل ابیوز کے کیسز زیادہ ہو رہے ہیں. ہیلو, آدھی دنیا دیکھ رہی ہے, جن کے پاس ٹی وی ہے آدھی دنیا کے پاس ہے ہمارے ملک میں. کتنے لوگ ہیں جھوٹ کے یہ حرکت کرتے ہیں؟ قانون آپ کا ان کو یہ سزا نہیں دیتا. ان کو پتہ ہے they can get away with it.
کوئی اور راستے ان کے پاس اپنی انرجی کو ایگزاسٹ کرنے کے ہیں نہیں. اسپورٹس آپ کوئی اپرچونٹی کریٹ نہیں کرتے, کریٹیو ایکٹیویٹی آپ کوئی نہیں کرتے بچوں کے ساتھ. ان کی جو بھی ابیلٹیز ہیں ان کو کہیں یوٹیلائز, کوئی ووکیشنل ٹریننگ آپ نہیں کرتے بچوں کی. بے یار و مددگار ایک ہجوم پھر رہا ہے لوگوں کا. کرائم گوز انپنشڈ, یہ سیکھا ہوا ہے ہم نے. آپ کہہ رہے ہیں میڈیا, بھائی میڈیا مت دیکھو. میں بھی ٹی وی پہ بہت ساری چیزیں نہیں دیکھتی, میں تو ٹی وی پہ کام کرتی ہوں, نہیں ٹھیک لگتی نہیں دیکھتی. بہت سارے ٹاک شوز نہیں دیکھتی جو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ تو فتنے والی بات ہے, میں نہیں دیکھتی. میں نہیں سننا چاہتی ایسے آدمی کو جو دوسروں کی برائیاں کرتا ہے اور دوسروں پہ الزام لگاتا ہے. میں نہیں دیکھتی وہ چینل. کیوں دیکھ رہے ہو اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری کسی بیسک چیز کے خلاف ہے؟ اور پھر آلٹرنیٹیو کیا دے رہے ہو؟ اور خود پڑھ بھی نہیں رہے ہو, اور خود سمجھ بھی نہیں رہے ہو, کسی اور کے کہنے پر آپ کو سب سمجھ آ رہا ہے. جو وہ سمجھا, جو وہ کہہ رہے ہیں آپ ان کو سن رہے ہیں. کیوں نہیں پڑھ رہے آپ؟ کیونکہ آپ کو پڑھنا سکھایا ہی نہیں ہے کسی نے. تو یہ تو سب سے بڑا ظلم علم کو قید رکھنا ہے اور لوگوں سے دور رکھنا ہے, کیونکہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے. اور یہ ٹو نو دا ٹروتھ, مطلب یہ میں سچ جاننے کا یہ ہمارا حق ہے, بنیادی حق. مطلب یہ تعلیم جو اب اتنی مہنگی ہے اور جتنے کم لوگوں کو میسر ہے, آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھے معاشرے میں رہیں گے, محفوظ معاشرے میں رہیں گے؟ آپ تحفظ کی امید بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ انریلسٹک ہے یہ بات. جہاں اتنی اکنامک ڈسپیرٹی ہے, انجسٹیفائڈ ہے, اور وہ لوگ جو پاور میں ہیں اور جو یہ سب اگر بڑھاوا نہیں دیتے تو کچھ کرتے بھی نہیں اس کے لیے, وہ یہ کیسے سوچتے ہیں کہ یہ ان کے گھر تک نہیں پہنچے گا؟ جیسے وہ ممالک جو دوسروں کے ملکوں میں گھس کے فتنہ پھیلاتے تھے, پھیلاتے ہیں ابھی بھی, آج بھی ہیں, وہ یہ کیسے سوچتے ہیں کہ ان کے گھر تک نہیں پہنچے گا؟ کالونائز کرنے کے اور طریقے ڈھونڈ لیے آپ نے, لیکن آپ یہ کیسے سوچتے ہیں کہ آپ کے گھر تک نہیں پہنچے گا؟ مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی تھی, مینی ایئرز اگو آئی ریممبر, جب یہ افغانستان پہ اٹیک ہوا تھا. یو سیڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. یو سیڈ ہم 7,000 سال پرانی تہذیب ہیں, یہ 200 سال 300 سال پرانے لوگ آ کے ہمیں سمجھائیں گے. That's arrogance also. No, but یہ, اور میں نے اس کے بارے میں پھر سوچنا شروع کر دیا, اور میں نے واقعی اس پہ بہت ریسرچ کی. میرا پھر انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ یہ کیا کہا تھا. اینڈ آئی سیڈ کہ پھر وہ مونجوڈیرو کی طرف میں گئی, اور انڈس ویلی سویلائزیشن, اور پہلی یونیورسٹی ان ٹیکشلا, اور میرا وہ سارا بچپن میں جو پڑھا تھا وہ پھر وہ اگنا شروع ہو گیا میرے دماغ میں. بٹ یو آر رائٹ کہ یہی ہو رہا ہے کہ جو پرانی تہذیبیں ہیں ان کو جو محکوم بنایا جا رہا ہے, وہ آلسو بیکاز کچھ قصور ہمارا بھی ہے نا. obviously ہم جانتے نہیں, ہم نے سائنس نہیں پڑھی, ہم نے کوئی ترقی نہیں کی. ہم جتنی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں وہ سب مستعار لی ہوئی ہے ہم نے. تو آپ کوئی چیز جب اپنے گھر میں ٹیکنالوجی لے آئیں گے, وہ آپ نے ڈیولپ تو نہیں کی, وہ آپ کے معاشرے نے ڈیولپ تو نہیں کی. اس ٹیکنالوجی کے ساتھ جو بیہیویئرل چینج آتا ہے وہ تو نہیں آیا, وہ آنے میں تو بہت وقت لگتا ہے. ہم اچھی دیکھو, ہم پراپرلی ایگریکلچرل سوسائٹی ہیں, اور نہ ہی ہم پراپرلی ہمارے انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے جس طرح باقی. ہم ابھی بیچ میں ہی رہ گئے, کیونکہ ہماری انڈسٹری بھی ہم سے چھن گئی اور ہمارا ایگریکلچر بھی ہم سے چھن رہا ہے دھیرے دھیرے. تو وہ ہم نہیں صحیح معنوں میں, ہم نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. بالکل. تو آدھا تیتر آدھا بٹیر جو ہم بچپن میں سنتے تھے, اس کا مفہوم اب سمجھ آ رہا ہے. ہم خود ہو گئے, اب ہو گئے نا. اور ہم صحیح طرح سے ماڈرن بھی نہیں ہیں, صحیح طرح سے ہم ٹریڈیشنلسٹ بھی نہیں ہیں. بالکل ہے نا.
ہم نے کچھ اور لے لیا ہے اپنی بود و باش میں. ہم نے کچھ مڈل ایسٹ سے چیزیں لے لیں, وہ ہماری نہیں تھیں. ہم نے اپنا نہیں پتہ کیا, ہم نے بہت کچھ پیچھے ہٹا دیا کہ یہ تو ان کا ہے. تو پھر اگر وہ ریجیکٹ کی ہم نے اپنی ہسٹری, سب سے زیادہ خطرناک بات ہم نے اپنا کلچر, ہم نے اپنا رہن سہن, اپنا کھانا پینا, اپنا اوڑھنا بچھونا. اور اس سے بھی زیادہ بڑی غلطی ہے کہ ہم نے اپنی ہسٹوریکل غلطیوں کو تسلیم نہیں کیا. اگر آپ اپنی ہسٹوریکل غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتے, اگر آپ کی انا اتنی بڑی ہے کہ جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی آپ ان سے معافی نہیں مانگتے, اگر آپ نے جو پاسٹ میں غلطیاں کر دی ہیں ایڈمنسٹریٹو, اگر آپ ان کو سیدھا نہیں کرتے اور آپ اتنے ایروگنٹ ہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں ہم تو فلانے ہیں تو ہم تو یہ نہیں کریں گے, تو آپ کبھی آپ کا آگے کیسے ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ آپ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے آپ سے غلطی ہوئی ہے. پھر وہ بار بار ریپیٹ کریں گے, پھر آپ بار بار ریپیٹ کریں گے, کیونکہ آپ اس کو بیکاز آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو آپ بار بار کریں گے. اور سچی بات یہ ہے کہ آپ دنیا میں بالکل اگر آپ آنیسٹلی اپنے ملک کو دیکھیں, ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں, جو سچ بات ہے, اور یہ ملک چلتا اچھے لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے, ان دا سینس کہ وہ کہیں کوئی ایک پاپولیشن ہے جو اپنا کام پورا کر رہی ہے جس کی وجہ سے باقی سارا کام بھی چل رہا ہے. ہمارے لوگ اچھی انٹینشنز رکھتے ہیں, کرنا نہیں آتا, سمجھ میں نہیں آ رہا, کنفیوزڈ بھی ہیں, اتنی آوازیں سنتے ہیں, اتنی آوازیں سن رہے ہیں کہ ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا اس میں سے چوز کرنا ہے, انہیں کہاں جانا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو آنیسٹلی پوری دنیا میں دیکھیں, کس اہل ہیں آپ, کیا ہے آپ کے پاس ایسا جسے دنیا دیکھ کے کہے کہ یار نہیں وہ تو آپ کا بیسٹ برین باقی کی ساری دنیا میں کام کر رہا ہے, آپ اسے اپنے ملک میں کام نہیں کرنے دیتے, آپ اسے ریجیکٹ کرتے ہیں, آپ اسے آسٹرسائز کرتے ہیں, آپ اس پہ الزام لگاتے ہیں. وہی لوگ باہر جا کے جینیس تسلیم کیے جاتے ہیں, انہیں انٹرنیشنل ایوارڈز ملتے ہیں, وہ وہاں جا کے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں. یہ ہمارے سسٹم میں گڑبڑ ہے, کیونکہ ہم نے اپنے سسٹم کو ایٹیٹیوڈ میں بھی گڑبڑ ہے. ہم نے اپنے سسٹم کو اپنے لیے نہیں بنایا نا, ہم نے وہ حاکم و محکوم کی گیم ابھی بھی کھیل رہے ہیں. ابھی ہم خود اپنے آپ کو کالونائز کر رہے ہیں. کاش ہم خود اپنے آپ کو کالونائز کر لیں خود اپنے آپ سے, لیکن کر رہے ہیں نا. ہاں ہم نے وہ سارا کچھ کر لیا نا کہ یہ اچھا نہیں ہے, وہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. اس طرح کالونائزر کیا کرتا ہے, وہ آپ کی زبان لے لیتا ہے, آپ کی زبان لے لیتا ہے, آپ کی سیلف رسپیکٹ لے لیتا ہے, اور آپ میں جو اپنے اندر کچھ بھی اگر کانفیڈنس ہے وہ آپ سے چھین لیتا ہے کہ آپ تو بالکل ہی گھٹیا لوگ ہیں. تو ہم نے خود ہی کر لیا نا اپنے آپ کو کالونائز کہ ہم تو بہت برے ہیں. What makes you happy? What makes me happy? Working. I think I'm happiest when I'm working. And when you're ready. Yeah. Every day in the morning. Every day in the morning. Yeah. آج بدلوں گی. نہیں بدلوں گی تو نہیں, اتنا بچپنا نہیں رہا اب, لیکن ہاں کچھ کروں گی. اب جتنا خود کر سکتی ہوں, جتنا میں کر سکتی ہوں وہ میں کروں گی. لیکن اب میں بلا وجہ اپنا غصہ یہاں وہاں نہیں, فوکس ہو گیا. ہاں جو میں کر سکتی ہوں وہ میں کروں گی, بس اتنا کروں گی. زمین سمیٹ لی ہے تم نے اپنی. ہاں مجھے کسی نے کہا جب ہمارے یہاں ٹرمول آیا اور ایک نیا دور آ رہا تھا, مشرف جا رہا تھا اور میں بہت پریشان تھی. بے نظیر had died, you know, and I was really very sad کہ اب کیا ہوگا, that pain. And my friend in India, in Delhi, Indra Verma, she's a poet. She called me in Canada and said, I know you will be very upset. تو میری جان اپنی زمین سمیٹ لو, just immediate, جتنا کر سکتے ہو, جس کے ساتھ کر سکتے ہو, جتنا اب ہمارے اختیار میں ہے نا. تو مجھے وہ بات اب روز دماغ میں آتی ہے, بالکل جہاں میں بہت زیادہ پھیلنے کی کوشش کرتی ہوں, پھر اندرا ورما آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اپنی زمین سمیٹ. ہاں
لیکن یہ ضرور ہے کہ بھی سمیٹی نہیں جاتی, نہیں سمجھی جا سکتی. اور یہ بھی کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. اور یہ میں اتنا زیادہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ میں مذاق سا لگنے لگتا ہے مجھے اپنا ہی کہا ہوا. لوگوں کو لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہیے آپس میں, بہت. Is there anything you want to change about yourself? About myself? Other than your anger? But I think you no, وہ تو ابو نے کہہ دیا تھا. What I want to change about myself? Self-doubt. I was just told yesterday, what is this self-doubting behavior? So I want to change my self-doubt. I want to be more sure of myself. کہ یہ کانسٹنٹلی ہوتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں. ہاں, کانسٹنٹلی ہوتا ہے. تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ I don't know. I'm just not too sure that جیسے میں کہہ رہی ہوں نا, I don't take credit for what I have become because I was just born in this environment. No, but you worked very hard. I chose the right. You were conscious and you picked up good projects, and but اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی دل کا کام بھی کیا, تھیٹر بھی کیا. I worked very hard. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت محنت کی ہے. جب آپ کی سی وی پڑھی جائے آن لائن تو آپ کو احساس ہوتا ہے, آپ کا کام دیکھا جائے تو you look back and you say, wow, ستارہ اور مہرالنساء سے اب تک ایک لمبا سفر طے کیا ہے, اور جس میں بہت کام کیا ہے, مختلف کام. تھیٹر بھی کیا ہے, ٹیلی ویژن بھی کیا ہے, باتیں بھی کی ہیں, لوگوں کے ساتھ جا کے ورک شاپس بھی کی ہیں. ابھی میں ڈھیرکی سے ایک ورک شاپ کر کے آئی, اور کیونکہ I remember I called you and you were somewhere in Hyderabad many years ago. میں نہیں آ سکتی کیونکہ میں تو حیدرآباد میں ہمارا پڑاؤ ہے, بٹ ہم کہیں اور گئے ہوئے, شہداد پور جا رہے تھے. Oh God, you remember that? That's amazing. Yeah, you've got an elephant's memory, man. I said کہ میں تو اس کے ساتھ بات کرنا چاہ رہی ہوں, یہ کہاں. So I've always found you somewhere in some remote area and making a difference. Isn't that wonderful? Trying. زندگی کیا ہے؟ زندگی جد و جہد. It's a struggle every day. Good one. I enjoy that struggle. I hope that struggle never goes out of my life. Ever. It's a struggle to be better. It's a struggle to learn something new. It's a struggle to do something new, see something new, be somewhere new. So yeah, it's a... اور موت؟ Closure, I think. It's final. Actually, I had never thought about death before Abu. Even though Safdar had died much earlier, my mamu, who was murdered, died much earlier, but I had somehow shut that out. اور کیونکہ وہ ایک الگ ملک میں رہتے ہیں اور میں ایک الگ ملک میں رہتی ہوں, تو چونکہ میں ان کو دیکھ نہیں سکتی تھی نا, تو میں I would refer to him as in somebody who was just another person, not Safdar Mamu, you know. حالانکہ ہم ان کے سارے میموریلز میں جاتے تھے, and you know, بہت I was aware کہ وہ یہ ایک شخص نہیں, but in my head I had put it aside and never really thought about him being dead. But I think death I only thought about after my father. And do you miss him? Terribly. It's quiet. Yeah, there was so much happening in your house. You know, میری خواہش ہے before you leave, میرا دل کرتا ہے کہ ثانیہ اپنی آٹوبایوگرافی لکھے. Oh wow, somebody with my memory, I have forgotten half the things. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو چیز ہم نہیں کر رہے وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے لکھ کے نہیں جا رہے. اور چونکہ انگریزوں نے لکھی, ہر چیز لکھی, ہر چیز بچا کے رکھی, ہر چیز تاریخ کو بھی لکھا, اور ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر جو بھی چینجز آ رہی ہیں اس کو بھی قلم بند کیا. ہم نہیں کرتے.
اور ہم سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور پیچھے بتانا بھی تو ہے نا, کسی نے پڑھنا بھی ہے, کس نے اس پہ غور و فکر بھی کرنا ہے کہ اچھا یہ زندگی ایسی جی گئی تھی. I feel you should write your father's biography. Abbu was planning to write his biography. And you should write your own, because I think اتنا amazing کسی نے journey کی ہو. You know, it's an amazing journey. اور کام کے لحاظ سے بھی, اور I think thought کے لحاظ سے بھی, کیونکہ you've lived your life سوچ کے, ایسے نہیں ہو گئی. ہاں, and I'm very grateful for that, you know. ہے نا? I'm very I'm actually, if there's something that I feel at this moment in my life, it is being absolutely grateful for the kind of life that I had, the friends that I made, the people that I worked with, the work opportunity that I got. مطلب ایک ایسی جگہ پہ جہاں you know, you remember PTV پہ ایک دفعہ ایک دوپٹہ پالیسی آئی تھی, and that was very early in my career. My career too. Yeah, you refused a play. Yeah, I said I refused a play, and I was absolutely new, and Saira Kazmi had refused a play, and I think Sabah also had refused. Sabah had refused a play, and all of us had at some point won each others, and you know, we had no problems doing that as long as my character demanded it, and I would you know, اس کے بعد بھی ہم نے ایسے بہت سارے کیریکٹرس کیے جس میں اگر کیریکٹر کو ضرورت ہے, بٹ یو کانٹ میک دیٹ اے پالیسی ان اینڈ ڈکٹیٹ واٹ کین اینڈ کی ناٹ بی وانٹ. تو مجھے ایک بہت بڑے ٹیلی ویژن کے سب پروڈیوسر تھے, ہی ہیڈ آفرڈ می دس اسکرپٹ وچ سائرا ہیڈ ریفیوزڈ because of the dupatta policy, and they were willing to adjust the script to accommodate my age group. And and she was a very big writer also at that time, and I remember she's a great friend, and she's very dear to me also. But I remember her because obviously she was very frustrated because everybody was refusing the serial. I mean, her choice of cast was refusing the serial. So when I said کہ تو اچھا دوپٹے کا کیا کریں گے پھر, تو انہوں نے کہا دوپٹہ تو اوڑھنا پڑے گا. میں نے کہا میری کیریکٹر کیوں دوپٹہ اوڑھے گا؟ You know, she's this independent single mother living her life, going for a job. She's a middle class woman. I don't see her wearing a dupatta on the head, like, you know. And I might, if I want to make the character like that, and I'm fine with it. And I would absolutely respect a woman's choice if she wants to cover herself, however she wants to cover herself, or however a woman wants to dress. And I think everybody needs to respect that. Absolutely. Absolutely. دونوں مرد اور عورت دونوں کا حق ہے. دونوں کا حق ہے کہ وہ جیسے اپنے آپ کو کورڈ رکھنا چاہتے ہیں, کورڈ رکھیں, جیسا کریئر چاہتے ہیں, جیسی زندگی جینا چاہتے ہیں, جیسے کپڑے پہننا چاہتے ہیں. لیکن میں اس کو اس لیے نہیں پہننا چاہتی سر پہ دوپٹہ کیونکہ یہ پالیسی ہے. تو شی سیڈ, یو نو, اگر تم اس طرح کام ریفیوز کرو گی تو تمہیں کوئی کام نہیں دے گا بیٹے, یور کریئر ول اینڈ. اس وقت میرا دل اتنا خراب ہوا. I was very young. I was 19 years old. And I sat there and I thought, would I have ever said that to a child? I was a child to her. Yeah. I mean, not really a child, but I was a child to her. اور میرا دل بہت ٹوٹا اس بات سے کہ یہ ہمارے یہ وہ لوگ ہیں جن کو شاید اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ تو خود بھی اس پہ بلیو نہیں کرتے. بٹ ہم کیسے ریگریسو رولز کے ساتھ, ریگریسو ایٹیٹیوڈس کے ساتھ, ریگریشن کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے جاتے ہیں, ایڈجسٹ کرتے جاتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے سروائیول کا سوال ہوتا ہے. تو بہت میرا دل خراب ہوا. I have never worked with that writer again, ever. But do you know, مجھے بھی کہا گیا تھا, اور میرا سب کو کہا گیا تھا, اور میرا کریئر کافی حد تک اثر انداز ہوا. Really? میں نے بہت پہلے کام شروع کرنا تھا, مگر مجھے جب تک وہ ڈکٹیٹر صاحب رہے تو نہیں کام ملا تھا. تھوڑا سا ملتا تھا, اتنا سا ملتا تھا. میرے ہاتھ سے اسکرپٹ لے لی گئی تھی, مگر وہ کہاں ہے اور آج ہم کہاں ہیں. Yeah. Yes.
ہم یہاں ہیں. Absolutely. Here we are, and we are here because of the support of the people who watch us, and who also somewhere, whether or not they're able to articulate it, agree and believe in the choices that we are making, and they are appreciating those choices quietly also at times. You know, جس طرح کہ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ یہ جو کیریکٹرز میں چوز کرتی ہوں یہ تو میں اپنی چوائس کے لیے چوز کرتی ہوں, یہ پاپولر ہوں نہ ہوں, یہ لیکن انہی کیریکٹرز پہ مجھے ایوارڈز بھی ملے, انہی کیریکٹرز پہ مجھے اتنی اپریسیشن بھی ملی, اتنا پیار بھی ملا. ابھی کل بھی آئی واز آؤٹ شاپنگ وتھ مائی فرینڈس اینڈ وہ ینگ گرلز, مطلب مچ ینگر, آئی ڈنٹ ایون تھنک دے وڈ بی واچنگ اس, اینڈ اس نے مجھے آئی کہا کین آئی ہگ یو, اینڈ آئی واز لائک and I hugged her. It was so nice. This is so precious. It is so precious. Thank you, sweetie. Thank you so much. مجھے بہت اچھا لگا. Thank you. It's been a long time since we actually sat down and talked. Yeah. ہے نا? Yeah. یہ کیونکہ ہمیں یہ موقع بہت کم ملتے ہیں. Yeah, that's so thank true. you. Thank you.